ساری عمر جہاں گزر جاتی ہے نا، انسان کو سارے خواب ادھر کے ہی آتے ہیں۔ اسی گھر کے جو ہے نا آپ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا ولاگ جو ہے یہ دوپہر کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ چھوٹا سا کٹن جو ہے بہت زیادہ ہیپی ہوا ہے اور اکیلا رہ گیا ہے۔ جو باقی دو کٹن تھے وہ کہیں چلے گئے ہیں، اور پتہ نہیں آس پاس کے گھروں میں شاید چلے جاتے ہیں، پھر خود ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن آج وہ نہیں آئے تو یہ بہت زیادہ اداس تھا۔ ہم نے پتہ بھی کیا لیکن ہمیں نہیں ملے۔ تو ابھی جو ہے میں آج کا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ انسان کو خواب بھی وہی آتے ہیں جہاں پہ ہم اپنا سارا بچپن گزارتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے۔ مجھے ہمیشہ وہی صحن، وہی کمرے جو ہیں، وہی اپنا جو ہے بیڈ روم، سب کچھ وہی خواب میں آتا ہے، اور وہی پیرنٹس جو ہیں مجھے ہمیشہ خواب میں ملتے ہیں۔ اب یہ نیا گھر جو ہے، یہ نیا جو میرا ہسبینڈ کا گھر ہے، یہ مجھے خواب میں نہیں آتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس گھر کو جو ہے نا اپنے بچوں کو خواب میں دیکھوں۔ پتہ نہیں آپ کی روح جو ہے نا وہ شاید انہی چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، انہی رستوں کو وہ سننا چاہتی ہے جہاں پہ وہ ساری عمر گزار دیتی ہے۔ ہمارا سارا وقت جہاں گزرتا ہے، ہمارا بچپن جہاں پہ ہم گزار دیتے ہیں، جہاں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جیتے ہیں، وہ آنگن، وہ سارا کچھ ہمیں نہیں بولتا۔ اسی لیے خواب بھی ہمیں اسی جگہ کے آتے ہیں، اور یہ چیزیں بہت اداس کر دیتی ہیں سم ٹائمز، کیونکہ کبھی کبھی وہ پیرنٹس ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، وہ دنیا میں ہی نہیں رہتے، جس کی وجہ سے آپ کی جو روح ہے، جو آپ کا سارا کچھ ہے نا اداس ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے کیسے جو ہے نا دوبارہ سے ہمت کرنی ہے، آپ نے دوبارہ سے کیسے جو ہے اپنی خوشیوں کو جو ہے نا جینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ انسان پھر جیتا نہیں ہے، انسان خوش نہیں رہتا۔ اس کے اندر وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو خوشگواری ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بس ہم لوگ پھر اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر اس طرح سے اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہنستے نہیں ہیں، ہماری ہنسی بھی جو ہے نا ادھوری ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور خواب ہم لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یقین کریں کہ اپنا بچپن کے خواب آ جاتے ہیں، اور وہی گھر آتا ہے، وہی رومز آتے ہیں آپ کے خواب میں، اور آپ بہت اداس ہو جاتے ہیں پھر صبح صبح جب اٹھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو جو ہے انفارچونیٹلی میرے والا حساب ہوتا ہے کہ شادی ہوتے ساتھ ہی پیرنٹس پتہ نہیں کیوں ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ ایک دم آپ کا پہلے ایک دنیا سے جاتا ہے، آپ کا ماں آپ کی دنیا سے جاتی ہے، اس کے بعد آپ کا باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا میرے والا حساب ہوا ہوگا کہ شادی ہوتی گئی ہے اور پیرنٹس ڈاؤن ہو گیا۔ اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ زندگی کی مہلت اس تک دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے فرض ادا کر سکیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو کسی طرف دیکھ سکیں۔ جیسے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جانے کا جو ٹائم ہے آ گیا ہے، اور وہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اب چلے جانا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو کہ ہمیں پھر بہت زیادہ اداسی ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا چینج آتا ہے، جیسے وہ ہمیں کسی کے حوالے کر جاتے ہیں اور خود جو ہے جانے کی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن وہ آنگن، وہ سارا کچھ ہمیں بولتا نہیں ہے۔ جہاں ہم لوگ اپنا ایک کچن یوز کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، جہاں ہم نے کھانا پکایا ہوتا ہے، جہاں ہم نے اپنی امی کے ساتھ باتیں کی ہوتی ہیں، جہاں ہم نے اپنے ابو کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ چھیڑ خوانی کی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اپنے ابو کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہی چیز ہمارے خوابوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہماری روح بھی اداس ہو جاتی ہے، اور ہم جب جاگتے ہیں اور ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے۔ اور وہ بیٹیاں بہت لکی ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس حیات ہیں، چلے وہ پھر واپس اپنے اس گھر میں چلی جاتی ہیں، وہ اپنے اس گھر میں جا کے اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں، وہ اپنا خواب بھی سناتی ہیں۔ اور کچھ بیٹیاں میری طرح ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اداس رہتی ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس دنیا میں ہی نہیں ہوتے ہیں، اور جن کی شادی ہوتے ساتھ ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بس پھر صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے کنٹرول میں تو کچھ ہے نہیں ہے، تو بس اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس بارے میں کیا ہی کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ اگر سوچیں بھی کہ ہم لوگ اگر روئیں گے، یا ہم لوگ ڈپریشن لیں گے، یا ہم لوگ اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے، تو ہم لوگ پھر بیماریوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بس ہمیں اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، ابھی ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ابھی لمبی زندگی کی دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہی جو ہے نا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
اور ابھی بس برتن میرے دھل کے سارے صاف ہو گئے تھے، اور آج اس قدر گرمی ہے، آج جو ہے آلموسٹ 11 محرم تھی، اور بہت سخت گرم دن تھا، کل بھی دن بہت گرم تھا 10 محرم کو، اور آج بھی 11 محرم ہے اور بہت گرم دن ہے۔ اور میں نے سوچا کہ فٹافٹ سے صبح کے ٹائم سے ہی میں نا کام اپنے سٹارٹ کر کے برتن وغیرہ واش کر کے نہا کے نہ بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ کھانا پکا ہوا تھا اور میرا کوئی بھی اب کچن میں کام نہیں تھا، کیونکہ چولہے کے آگے کھڑے ہونا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا کھانے پینے کا انتظام آج کل باہر سے کر لیا کریں، تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا تو ریسٹ کریں۔ اب پاکستان میں رہنے والے یہ لوگ جو ہیں وہ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہاں یو کے میں بھی اب فیسلٹیز ہیں کہ وہ باہر سے آرڈر کر سکتے ہیں لوگ، باقی کنٹریز میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہی 2 کنٹریز ہیں جہاں میں دیکھتی رہتی ہوں کہ لوگ باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی جو چیز ہے نا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ منگوا سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ گھر کا کھانا گھر کا ہی ہوتا ہے، باہر کے کھانے کا آپ کو وہ مزہ نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن مزید دوبارہ کھانا پڑے گرم کر کے تو وہ ہمیں بڑا عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ گھر کا کھانا ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر بچوں نے پھر ضد کی، اور شام میں نے پھر یہاں پہ میکرونیز بنانی تھیں۔ تو یہ کلپ میری طرف سے تو بہت لمبا تھا، لیکن میرا جو موبائل ہے نا وہ آف ہو گیا کیونکہ بیٹری میری ڈاؤن تھی، تو تھوڑا سا میں نے یہ کیپچر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ جو میں آج کا ولاگ ہے اس میں یہ شیئر کر دوں گی، باقی پھر کل کے ولاگ میں پھر نیا ولاگ اپلوڈ کروں گی جو کہ نئی باتیں ہوں گی، نئی ڈسکشن ہوگی اور نئی سارے کلپس ہوں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا فون چارج کرنا تھا اور میں نے وہ چارج کر لیا، کیونکہ بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے اور obviously میں بھی یوز کر رہی ہوتی ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے ویجیٹیبلس کو تھوڑا سا فرائی کرنا تھا تاکہ وہ گل جائیں، بچوں کے لیے میں یہاں پہ مکرونیز بنا رہی تھی، تو اس لیے سوچا ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ ٹماٹر بھی تھے جو کہ بالکل بعد میں گل جاتے ہیں، لیکن ابھی میں نے جب کھولا ہے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی ٹماٹر نہیں ڈالے تھے، شاید ویسے ہی میں نے چکن کو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا تھا تاکہ یہ تھوڑا گل جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ کیپچر نہیں ہوئی تھی، اور مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے میں نے جب ڈکن کو اوپن کروں گی تو آگے کیا ہوگا۔ تو بس میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بولنا، سبسکرائب ضرور آپ نے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ٹماٹر ایڈ ہوئے ہیں جو کہ میں نے نہیں کیے، جو کہ میری بیٹی نے ایڈ کیے ہیں، اور یہاں پہ وہ اب جو ہے نا چمچ چلا آ رہی ہے۔ تو کل کا ولاگ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں۔ ولاگ اپلوڈ کرتے کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، پھر وائس اوور بھی کرنا ہوتا ہے، بچوں کا شور جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور کوئی نہ کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور بیٹری کا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی، تو اس وجہ سے ولاگس لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر میں اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ٹماٹرس کو اب گلانا تھا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیے، اور گرمی کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، بندہ نہائے بھی تو کتنا نہائے، بس یہی ہے کہ آپ اے سی چلائی رکھیں یا کولر وغیرہ آپ یوز کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔